اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارت کا انڈس واٹر کمیشن کو خط میں دریا راوی میں پانی چھوڑنے کے حوالے سے معلومات کی فراہمی۔ بھارت میں شدید بارشیں، ڈیمز کے گیٹس اور سپیل ویز کھول دیے گئے۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق ڈیم سے پانی کے اخراج کے باعث دریا راوی میں اونچے درجے کا سیلاب۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے سہیل کیسر سے۔ سہیل، آگاہ کیجیے اس بارے۔ بھارت کا انڈس واٹر کمیشن کو خط میں دریائے راوی میں پانی چھوڑنے کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئی ہے۔ بھارت میں شدید بارشیں، ڈیمز کے گیٹس اور سپل ویز کھول دیے گئے۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق ڈیم سے پانی کے اخراج کے باعث دریائے راوی میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات کے لیے بات کریں گے سہیل کیسر سے۔ سہیل، اگر سن پا رہے ہیں تو آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، بھارتی حکام کی طرف سے انڈس واٹر کمیشن کو خط لکھا گیا ہے جس میں دریا میں پانی چھوڑے جانے کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئی ہیں، اور ان میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں شدید بارشیں تھیں جس کی وجہ سے راوی پر بھارتی حدود میں قائم جو چین ڈیم ہے وہ مکمل طور پر بھر گیا، اور اس کے بھرنے کے نتیجے میں اس کے فلڈ گیٹ اور سپل ویز کھولنے پڑے، جس کی وجہ سے دریائے راوی میں پانی میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور بھارتی حکام کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ڈیم سے 80,000 سے 1,70,000 کیوسک پانی مختلف مراحل میں خارج کیا جا رہا ہے، اور یہی پانی جو ہے لینا کوٹ اور اس کے بعد پھر جسر کے مقام سے دریائے راوی میں داخل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ آگے کی طرف چلتا ہوا پھر شادرہ اور آگے سلیمان کی اور بلوکی کی طرف جائے گا۔ اور اگر میں آپ کو صورتحال اس وقت جو شادرہ کے مقام پر تقریباً 72,000 کیوسک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور جسر کے مقام پر 2 لاکھ تقریباً 50 سے لے کر 60,000 کیوسک تک جو ہے پانی کی آمد۔ معمولی سی پانی میں کمی آئی ہے وہاں پر، لیکن یہ بہت وقتی طور پر ہے اور اس میں دوبارہ سے رائزنگ ٹرینڈ آئے گا۔ یہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ یہی جو پانی ہے آگے شادرہ کے مقام پر رات تقریباً رات کے درمیانی وقت یہ پہنچے گا، اور 1,90,000 سے 2 لاکھ کیوسک تک یہاں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن یہاں شادرہ پر اس وقت جو 70,000 کیوسک پانی چل رہا ہے وہ اسی کا کافی بہت تیز ہے، اور اگر یہ 1,90,000 تک پہنچتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ قریبی آبادیوں کو نقصان بھی پہنچائے گا۔ جی، آپ کا بہت شکریہ سہیل۔ پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر فوری امدادی اقدامات کے لیے فیصلے۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ناروال اور اوکاڑہ میں ضلعی انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج طلب۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 6 اضلاع میں فوج کی تعیناتی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ لکھ دیا۔ پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہے۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ناروال، اوکاڑہ میں انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے۔ سیلابی صورتحال بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے فوج کی تعیناتی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ بھی لکھ دیا ہے۔ پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال بارے آپ کو بتائیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دریاؤں کے ارد گرد کے دیہات کو خالی کروا لیا گیا ہے اور فوج کو بھی اب طلب کر لیا گیا ہے۔ جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈی جی پی ڈی میں عرفان علی کاٹھیا کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ آج رات 2 لاکھ کیوسک کا ریلا شاہدرہ کے مقام سے گزرے گا، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 1.5 لاکھ کیوسک کا اس وقت ہمارے پاس حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ بخیر و عافیت ریلا گزر جائے گا اور کوئی خاص بری صورتحال نہیں ہے۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال، پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ دریائے ستلج سے ملحقہ قصور، گنڈا سنگھ والا سمیت متعدد علاقے زیر آب۔ سیلاب متاثرین کو پاک فوج کے جوانوں نے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران سیلاب متاثرین کا سامان اور جانور بھی محفوظ مقام پر منتقل۔ پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ بھی قائم کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے۔ زین سے رابطہ بحال کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں پنجاب میں یہ سیلابی صورتحال ہے، پاک فوج کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ دریائے ستلج سے ملحقہ قصور، گنڈا سنگھ والا سمیت متعدد علاقے زیر آب۔ سیلاب متاثرین کو پاک فوج کے جوانوں نے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ ریسکیو آپریشن کے دوران سیلاب متاثرین کا پر منتقل۔ پاک فوج اور ضلعی انتظامیہ نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ بھی قائم کیے۔
इमदादी कैंप कायम किए गए हैं। पाक फ़ौज हमेशा की तरह किसी भी मुश्किल घड़ी में आवाम के साथ खड़ी होती है और इस वक्त सैलाब की सूरत हाल में भी पाक फ़ौज आवाम के साथ खड़ी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरिया सतलुज से मुल्हिका कसूर, गंडा सिंह वाला समेत मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आए और सैलाब मुतासरीन को पाक फ़ौज के जवानों ने महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सैलाब मुतासरीन का सामान और जानवर भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए गए हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप भी कायम किए गए हैं। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि फ़ौज और ज़िला इंतज़ामिया मिलकर आवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम कर रही है। न सिर्फ लोगों की जानें बचाई जा रही हैं बल्कि उनके जानवरों की जानें भी बचाई जा रही हैं। फ़ौज और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरिया सतलुज से मुल्हिका कसूर, गंडा सिंह वाला समेत मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है और इस हवाले से आपको बताएं कि पाक फ़ौज ने इमदादी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ज़ैनुल आबिदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? के सरहदी इलाकों में इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है उसकी वजह से हजारों हो रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी जो पाक फौज है वो अपनी आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है और पाक फौज की तरफ से पंजाब के सरहदी इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। दरिया सतलुज में तुगयानी और सैलाब की वजह से सतलुज से मुल्हिका कसूर, गंडा सिंह वाला समेत जो मुतअद्दिद इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और जो ये सैलाब का पानी है वो आबादियों में दाखिल हो चुका है। तो इस दौरान पाक फौज के जो जवान हैं वो सैलाब मुतासरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात तक पहुंचाने में मसरूफ़ अमल नजर आ रहे हैं। बच्चों, बुजुर्ग, शहरियों और खवातीन समेत मुतअद्दिद अफराद को पाक फौज के जवानों की तरफ से महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है और ये ऑपरेशन बिला किसी तारीख के इस वक्त भी जारी है। पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मुतासरीन सैलाब का सामान और जानवर भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए गए हैं। इसके साथ साथ पाक फौज और जिला इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप भी कायम कर दिए हैं ताकि सैलाब मुतासरीन को किसी भी तरह की अगर जरूरत पड़ती है तो इनको फिलफोर रिलीफ भी फराहम किया जा सके और जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं वो भी फराहम की जा सके। पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में आवाम के शाना खड़ी है। इससे कबल भी जब भी मुल्क के ऊपर किसी भी तरह का कोई मुश्किल हालात आए, खा वो सैलाब की सूरत में है या ज़लज़ला की सूरत में है या कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, तो हमने देखा कि पाक फौज के जवानों की तरफ से आवाम को रेस्क्यू ऑपरेशन फराहम करने के लिए और इमदादी सरगर्मियां फराहम करने के लिए काविशें जारी रहती हैं। तो अब जैसे ही पंजाब के सरहदी इलाकों में ये सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई और जो पंजाब के 3 दरिया हैं वो उन्होंने बिल भरना शुरू किया और इसमें लाखों क्यूसेक पानी आने के बाद जो मुल्क का इजला है और जो देहात है वो ज़ेरे आब आ गए। तो अब पाक फौज की तरफ से ये रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है और अभी भी ये रिलीफ ऑपरेशन जारी है। इसमें पाक फौज के जवान, पाक फौज के ऑफिसर जो इन इलाकों की मुतल्लिका एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ मिलकर ये कैंप कायम किए गए हैं और वहां पर पाक फौज के जो चाको चौबंद दस्ते हैं और रिलीफ के सिपाही हैं वो वहां पर मौजूद हैं और इन इलाकों के वासियों को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। अभी तक की जो सूरत हाल सामने आई है उसके मुताबिक सतलुज में जो तुगयानी है और जो सैलाब है वो देखा जा रहा है, जिसकी वजह से कसूर एक बड़ा जिला है और इससे मुल्हिका कई देहात भी हैं जो कि इस वक्त पानी में डूब चुके हैं और वहाँ के लोग इमदाद के मुंतजिर हैं। तो इन लोगों को फिलहाल इमदाद फराहम करने के लिए पाक फौज के जो जवान हैं वो सैलाब मुतासरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मुकामात तक पहुंचाने में मसरूफ़ अमल नजर आ रहे हैं, क्योंकि सैलाब ने बस्तियों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़कों को, घरों निर्गे में लेके रखा है और इस दौरान किसी भी शख्स का सड़क के ऊपर या अपने से निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो लोगों की जान व माल हिफाजत करने पाक फौज के ये जो जवान हैं सैलाब इनको कश्तियों तक मुंतकिल कर रहे हैं, जिसमें अब तक सैकड़ों बच्चे, बुजुर्ग, शहरी और खवातीन जिनको पाक फौज के जवान मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है और जो सैलाब की जद से भी उनको निकाल दिया है। इसके साथ साथ लोगों की जान की हिफाजत की जा रही है। वहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो मुतासरीन सैलाब का सामान है और जो उनके इन गांव में जानवर हैं जिनमें उनके कुछ जेवर हैं, भेड़ बकरियां हैं या
یہ دوسرا مال مویشی ہے اس کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ پاک فوج اور ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ آپ کا شکریہ زین العابدین۔ پنجاب سمیت ملک بھر میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے۔ دریائے راوی میں 38 سال بعد اتنا بڑا سیلابی ریلا آیا۔ سیلاب سے متعلق ہماری پہلے ہی تیاری تھی، انتظامات مکمل ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی صوبائی وزراء ذیشان رفیق اور صہیب برت کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ مزید کہا سیالکوٹ میں بارش کا 11 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ بھارت نے دریاؤں میں اچانک پانی چھوڑا ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد صورتحال خراب ہوئی۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں امدادی کارروائیوں کے لیے فوج طلب کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سیلابی صورتحال پر مکمل نظر ہے۔ اس وقت جو پورے پنجاب کے اندر جو ایک سیلابی کیفیت ہے اور سیلابی صورتحال ہے، اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہمارا جتنے بھی ادارے ہیں، پی ڈی ایم میں ہے، ریسکیو 1122 ہے، ریلیف کمشنرز ہیں، اپنی لوکل ایڈمنسٹریشنز ہیں، ان سب کو ایک مربوط پلان جو ہے پہلے سے الحمدللہ جو ہے وہ ہماری تیاری موجود تھی۔ دریائے راوی جو ہے اس میں 38 سال بعد اتنا پانی آیا ہے، اور 1998 میں لاسٹ ٹائم یہ پانی جو ہے وہ بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا تھا، اور اب بھی جو ہے اچانک بھارت نے پانی جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اب بھی جو کل پچھلے 48 گھنٹے سے خاص طور پر جو ایک زیادہ سیلاب کی صورتحال ہے اور بارشیں جو ریکارڈ توڑ رہی ہیں، اب کل سیالکوٹ کے اندر پچھلے 11 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے، اور ایک جو ہے وہ 405 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اس کے اندر۔ اور اس حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ ریکوزیشن کر دی ہے آرمی کے لیے۔ آرمی کی جو ہے اس کو طلب کیا گیا ہے پنجاب کے مختلف اضلاع کے لیے، اور یہ ایک ریکوزیشن جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھجوا دی گئی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ دریائے راوی میں آج رات کو 2 لاکھ کیوسک سے زائد کا سیلابی ریلا گزرے گا۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کی کیپیسٹی 2.5 لاکھ کیوسک ہے۔ دریائے راوی میں 1988 کے بعد اتنی مقدار میں سیلابی پانی کا ریلا گزرے گا۔ جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,40,000 کیوسک ہے۔ طوفانی بارشوں کے پیش نظر پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال ہے۔ ہنگامی صورتحال میں سول اور عسکری ادارے رابطے میں ہیں۔ جسر کے مقام پہ اس وقت ٹوٹل جو فلو ہے وہ 2,40,000 کے قریب ہے، اور وہاں سے یہ پانی آج رات 10 سے 12 کے درمیان کسی بھی وقت یہ لاہور کے پاس سے گزرے گا شاہدرہ کے مقام سے، اور کل صبح 9 بجے یہ پانی بلوکی کے مقام سے یہ گزرے گا۔ اسی طریقے سے پھر فردر جو آگے 24 گھنٹے ہیں یہ بلوکی سے پھر سدرائی میں جائے گا۔ ہمارے پاس لاہور میں جو شاہدرہ سے اس کی کیپیسٹی 2.5 لاکھ کیوسکس کی سیف کیپیسٹی ہے، لیکن اب کیونکہ یہ پانی بھی تقریباً 38 سے 39 سال بعد اتنا پانی آ رہا ہے، لاسٹ 88 میں 3,46,000 کیوسکس آیا، اس کے بعد 94 اور 95 میں 1,32,000 اور 1,71,000 کیوسکس پانی آیا، لیکن اب ہم اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا پانی 1,80,000 سے 1,90,000 کیوسک کے درمیان منیمم آئے گا، جو شاہدرہ کے مقام سے 2.5 لاکھ کیوسک کی کیپیسٹی سے یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے خیر خیریت سے گزرے گا۔ آپ کو بتائیں بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں کے بہاؤ میں اضافہ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 2,29,000 کیوسک ہے۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر درمیانی درجے کے سیلاب کی صورتحال اور پانی کا بہاؤ 72,000 کیوسک ہے۔ سامعہ سعید سے مزید جان لیتے ہیں، بتائیے سامعہ۔ جی بالکل، میں اس وقت دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر موجود ہوں، اور سیلابی صورتحال جو ہے وہ یہاں پر پیدا ہو گئی ہے۔ شاہدرہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے، جبکہ جسر کے مقام پر جو ہے وہ انتہائی اونچے درجے کا سیلاب آج دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم اگر صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو تاحال شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 72,000 کیوسک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ جسر کے مقام پر صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پانی کی رفتار اور پانی کی مقدار میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا
جا رہا ہے. تاہم جسر کے مقام پر پانی کا بہاؤ جو ہے وہ 2,29,000 کیوسک تک جا پہنچا ہے. پی ڈی ایم اے کی طرف سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ جو آنے والے 12 گھنٹے ہیں وہ اور تشویشناک ہے, کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر سیلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ سائرن بھی بجائے جا رہے ہیں. تمام تر آبادیاں جو ہیں راوی سے ملکہ ان کو بھی خالی کروا لیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر انتظامات بھی پورے کیے جا رہے ہیں. اگر بات کی جائے انتظامات کے حوالے سے تو یہاں پر سول ڈیفنس, ریسکیو 1122 لائف سٹاک کے کیمپس بھی لگائے گئے ہیں, فلڈ ریلیف کیمپ بھی لگائے گئے ہیں. ریسکیو 112 کی جو بوٹس ہیں وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ پیٹرولنگ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. جو لوگ یہاں پر راوی کے کنارے آ رہے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے جو گھنٹے ہیں ان میں مزید سیلاب کا خدشہ ہے. تاہم جو ہے وہ یہاں سے ان کو ہٹایا بھی جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے بھی اقدامات اٹھانے شروع کر دیے ہیں اور پاک فوج سے بھی جو ہے وہ امداد طلب کر لی ہے. تاہم یہ صورتحال دیکھی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے جو گھنٹے ہیں اس میں صورتحال جو ہے وہ مزید تشویشناک ہو سکتی ہے. تاہم شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دریاؤں ندی نالوں کے قریب جو ہے وہ ہرگز نہ جائیں. جی آپ کا شکریہ سامیہ. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان دریا راوی میں شاہدرہ کے مقام پر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. براہ راست لے چلتے ہیں. راوی بھی اس وقت ہائی فلڈ میں ہے. اس وقت جو پوزیشن ہے وہ خطرے والی ہے اور اس پہ احتیاط کی بہت ضرورت ہے. یہ جو شاہدرے کا علاقہ ہے یہ سب سے پہلا ہے جو کہ ہٹ ہوتا ہے. اگر کسی وقت بھی راوی میں سیلاب آتا ہے لاہور کی طرف آتا ہے. جو آج سے کوئی 20, 25, 30 سال پہلے کی صورتحال تھی اس سے اب آبادی بالکل ڈفرینٹ ہو گئی ہے. اب یہاں پہ ان جگہوں پہ بھی آبادی بنی ہوئی ہے, خاص طور پہ کچے مکان بنے ہیں جہاں پہ نہیں ہونی چاہیے تھی آبادی. اس کے لیے میرا خیال میں اب لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ ان لوگوں کو انخلا کیا جائے جو کہ بالکل جو ہے وہ سائٹ کے اوپر ہے دریا کے. لیکن آج رات جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ہر جو ہے گھنٹے کی بنیاد کے اوپر اس کی رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس بھی جا رہی ہے اور لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہے. ساری آبادیاں بھی یہاں سے خالی کرائی جا رہی ہیں ویسے؟ جی آبادیاں خالی تو نہیں کرائی جا رہی لیکن ان کو یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو الرٹ ہونا پڑے گا. البتہ وہ کچی آبادیاں جو کہ بالکل دریا کے اوپر بنی ہوئی تھی بلکہ دریا کے اندر بنی ہوئی تھی ان کو ایویکویٹ کرا لیا گیا ہے. اور یہاں پہ کئی خانہ بدوش تھے جن کی جھونپڑیاں تھیں یہاں پہ ان کو بھی خالی کرا لیا گیا. سب سے بڑا سوال سر یہ ہے کہ یہ پانی ہر سال آتا ہے, ہر سال مونسون کے سیزن میں اور یہ پانی کا موسم, اور جو لوگ دریا کے پیٹ کے اندر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں وہ کس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آنے نہ دیا جائے اور یہ واقعہ پیش نہ آئے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بھی ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو جگہ ہے ہماری اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک بند جو ہے وہ ڈیزائن ہوا ہے جو کہ روڈا نے کیا ہوا ہے اور وہ ایک سڑک کی شکل میں ہے کہ وہ سڑک بن جائے تو یہ ساری آبادیاں جو ہیں وہ محفوظ ہو سکتی ہیں اور وہ اتنی اونچی ہے کہ اس کے ساتھ ایک نیچرل بند جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس کے اوپر ہم روڈا سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا یہ جو پلان ہے اس کو ذرا جلدی بنا دیں تاکہ یہ دونوں سائڈیں جو ریور کے دونوں سائڈیں ہیں یہ دونوں سائڈوں کو محفوظ کیا جا سکے. رات بھی بہت ساری نجی سوسائٹیز کے اندر اعلانات ہوتے رہے کہ ان سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ پانی کے داخل ہونے کا خدشہ ہے. یہ سوسائٹیز جو ریور بیڈ کے یہ پرانے دریائی راستوں میں قریب بنائی جاتی ہیں ان کو اپروول کیوں دیا جاتا ہے کہ جب کہ دریا نے اپنا راستہ محفوظ لینا ہے؟ دیکھیں جو ہمارے پاس راستہ ہے نا دریا کے راستے کے بارے میں تو اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. دریا اپنا راستہ کس وقت تبدیل کر لیتا ہے اس کو تو اب کچھ نہیں کہہ سکتے. اس جگہ پہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ بھی بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں. میرا خیال میں اب لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کے اندر کوشش کر رہی ہے کہ جتنا اس کو نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے وہ کریں. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی میڈیا سے گفتگو جاری تھی. دریا راوی میں اس وقت شاہدرہ کے مقام پر سیلابی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اور قصور سیالکوٹ نارووال گجرانوالہ گجرات میں شدید بارشوں کا امکان. این ڈی ایم اے نے بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا. اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں پنجاب کے متعدد شہروں میں شدید بارشیں متوقع. شہری نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال سمیت ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے. لاہور قصور سیالکوٹ نارووال گجرانوالہ اور گجرات میں شدید بارشوں کا امکان ہے. این ڈی ایم اے نے بارشوں کے حوالے سے الرٹ جاری کر دیا. اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں پنجاب کے متعدد شہروں میں شدید بارشیں متوقع. شہری اور نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال سمیت ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے.
आपको बता रहे हैं लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और गुजरात में शदीद बारिशों का इम्कान है। एनडीएमए ने बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। अगले 12 से 24 घंटों में पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में शदीद बारिशें मतवक्के। शहरी और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल समेत नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पंजाब में गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और कसूर में शदीद बारिशों का इम्कान है। अगले 12 से 24 घंटों के दौरान जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, ननकाना साहब और पाकपतन में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। शहरी और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल समेत नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। एनडीएमए की जानिब से एक्स पर यह पैगाम दिया गया है और उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाएं, कोशिश करें कि घरों से बाहर ना निकलें, सैलाबी सूरत-ए-हाल से बचने के लिए खंभों से दूर रहें। और पंजाब और में गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और कसूर में शदीद बारिशों का इम्कान है। अगले 12 से 24 घंटों के दौरान जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, ननकाना साहब और पाकपतन में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। शहरी और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल समेत नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इस बारे। इस वक्त जो पंजाब भर में सैलाब की सूरत हाल है, उसके साथ साथ पंजाब के दीगर अजला में तेज बारिशों का सिलसिला भी जारी है। और उसामा, इसमें अगले 12 से जो 24 घंटे हैं वो बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये एक अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगले 12 से 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला है जहां पर शदीद बारिशों का इम्कान है। पहले मैं आपको इन अजला का बताता हूं कि पंजाब में गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और कसूर में शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और जहां ये अमर काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता रोज सियालकोट में 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद सियालकोट की शहरी आबादी और मुल्हिका आबादियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं और अभी तक सियालकोट की आबादी से 405 मिलीमीटर बारिश का जो पानी है उसका निकास नहीं हो सका। और अब एनडीएमए की तरफ से ये अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगले 12 से 24 घंटों के दौरान गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और कसूर की ये जो बेल्ट है इसमें शदीद बारिशों की तवक्को की जा रही है। इसके साथ साथ जेहलम, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, ननकाना साहब, चूनिया और पाकपतन में भी शदीद बारिशें मुतवक्को हैं। एक तरफ भारत की तरफ से आबी जारहियत का मुजाहरा करते हुए जसड़ के मुकाम से जो पानी है वो छोड़ दिया गया है और दूसरी तरफ ये जो शदीद बारिशों की तवक्को की जा रही है, इसके बाद अब पंजाब हुकूमत की तरफ से और मुतलका इदारों की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन बारिशों की वजह से इस अमर का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शहरी और नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल होगी, जबकि नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा है। एनडीएमए की तरफ से और महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशगोई की गई है कि आइंदा 12 से 24 घंटे। आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। दरिया सतलुज में पानी की सतह 23 फुट के करीब पहुंच गई। दरिया सतलुज से 1,53,900 क्यूसिक का रेला गुजर रहा। 46 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब, 70 से ज़ायद मुतासर होने का खदशा है। पाक फौज, रेस्क्यू पुलिस समेत मुतल्लिका इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। मज़ीद जान लेते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। बताइए मुर्तज़ा। बिल्कुल, दरिया सतलुज में भारत की जानब से मुसलसल जो है वो आबी जारियत का सिलसिला जारी है। भारत की जानब से जो है वो आबी जारियत के बाद इस वक्त दरिया सतलुज हेडगंडा सिंह के मुकाम पर पानी की जो सतह है वो 23 फुट के करीब जो है वो जा पहुंची है। और यहाँ पे जो है वो अगर पानी के बहाव की बात की जाए तो इस वक्त जो है वो पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसिक से भी जायद का रेला जो है यहाँ तबाही मचाता हुआ यहाँ से गुजर है। मुतअद्दिद देहात जो है वो यहाँ ज़ेरे आब आ चुके हैं। दर्जनों देहातों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया है। या मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मुतअद्दिद जो है देहातों के घरों में फसलों के अंदर जो है वो पानी चला गया है। लाका मकीन जो है वो छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर जो है वो ज़िली इंतज़ामिया अभी हाई अलर्ट है। ज़िली इंतज़ामिया ने नहला का अमल जो है वो तेज़ कर दिया है। दूसरी जानब जो है वो देहाती भी अब अपनी मदद आपके तहत जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। कुछ दिन तक जो है वो देहातियों का ये कहना था कि शायद पानी उतर जाएगा और वो अपने ही घरों में रहेंगे, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा पानी बढ़ने की वजह से अब जो
कसीर तादाद में जो देहातियों की है वो इनहला कर रही है और यहाँ से महफूज मुकामात पर जो वो मुंतकिल हो रहे हैं। यहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया की कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो ज़िली इंतज़ामिया की यहाँ पर 75 के करीब जो बोट्स हैं जो लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो रेस्क्यू में हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा रेस्क्यू के अलावा जो है वो यहाँ पर पुलिस के जवान और पाक फ़ौज के जो है वो जवान भी यहाँ पे अमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से 42 के करीब जो है वो फ्लड रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जहाँ से जो है वो सैलाब मुतासर इलाकों से और उनके माल मवेशी को जो है महफूज मुकामात पर लाया जा रहा है। या मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया जो है वो दरिया के पार जो है वो जाने वालों को बिल्कुल जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना है कि आप सिर्फ जो है वो इनहला का अमल किया जाएगा, किसी भी अपना देहातियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब किसी भी किस्म का दरिया पार जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। या मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे कबल जो है वो 2023 में जो है वो 2,80,000 क्यूसेक का यहाँ पर रेला आया था और उस वक्त जो वो 35 साल तारीख का वो बुलंद तरीन जो है वो सैलाब था, जिससे जो है वो कई एकड़ पर हज़ारों एकड़ पर खड़ी हुई सैकड़ों अराजी जो है वो ज़ेरे आब आ गई थी। या मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो 2,50,000 क्यूसेक का रेला जो है वो तबाही मचाता हुआ यहाँ से गुजर है और अभी जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि अभी मज़ीद जो है वो भारत की जानिब से जो है वो पानी छोड़े जाने की इतलात भी मसूल हो रही हैं, जिससे जो है वो मज़ीद जो है वो कई जो है वो देहात ज़ेरे आब आ जाएंगे। जी, आपका शुक्रिया मुर्तज़ा। दरिया रावी में आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। पानी की सतह बुलंद होने से घरों में दाखिल हो गया। मांगा मंडी के इलाके नानो डोगर, खान की झुग्गियाँ, नौल, वाड़ा अब्दुल्ला झुग्गियाँ, मातमा, ढाना कुम्हारा वाला, ढाना रतन सिंह के मुल्हिका इलाकों में हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। मुकामी लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे अताउल्लाह से। अताउल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरियाए रावी में आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। पानी की सतह बुलंद होने से लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। मांगा मंडी के इलाका नानो डोगर, खाने की झुग्गियां, पिंड नौल, वाड़ा अब्दुल्ला झुग्गियां, मातमा, ढाना कुम्हारा वाला, ढाना रतन सिंह के मुल्हिका इलाकों में हजारों एकड़ रकबे में खड़ी फसलें ज़ेरे आब हो गई है। पानी की मजीद सतह बुलंद हो रही, लोग अपनी मदद अपने तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। नानो डोगर पानी की बुलंद सतह होने से दरियाए रावी में आने वाले सैलाबी रेले से की वजह से हफाजी बंद टूटने के करीब है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि इस इलाका को 4 जिलात की बाउंड्री लगती है, जिसमें शेखपुरा, ननकाना साहब और कसूर, मगर यहाँ पर सवाए एसी रायमंड, ज़हेब, गोंदल के अलावा किसी ने कोई रिलीफ मेडिकल कैंप नहीं लगाया। मकामी लोगों का कहना है जिला शेखपुरा, ननकाना और कसूर के अमला अपने अफसरों को सब ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं। सरकारी तौर पर अमला ना पहुंचा, ना ही किसानों को रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। इसी वजह से हमारे साथ हमेशा सुतेली माँ जैसा सलूक किया जाता है। जी, आपका शुक्रिया था। लेस्को ने सैलाबी सूरत हाल के बायस हाई अलर्ट जारी कर दिया। सीईओ लेस्को के मुताबिक दरिया रावी में इस वक्त 2 लाख क्यूसेक से जायद का पानी दाखिल हो चुका है। शाहदरा और दरिया रावी के करीब भी टीमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तफसीलात फ़हद अमीन से जानते हैं। फ़हद, बताइए। आला और लेस्को ने सैलाबी सूरत हाल के बायस कसूर सर्कल, शाहदरा और शेखपुरा सर्कल में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कसूर सर्कल में जो है वो लेस्को की 11 केवी लाइन ज़ेरे आब आ चुकी है। पाकिस्तान सीईओ लेस्को का कहना है कि 1988 के बाद सबसे बड़े सैलाब के लपेट में है इस वक्त, और दरिया रावी में इस वक्त 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। कसूर में सैलाब से लेस्को की 11 केवी की लाइनें जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और शाहदरा और दरिया रावी के करीब भी टीमों को हाईलाइट कर दिया गया है। उनका कहना है कि मैं और मेरी टीम हरलमा आवाम के साथ हैं। लेस्को के तमाम इदारे अलर्ट हैं। बिजली की फराहमी बिला तातल जारी रखने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। तमाम स्टाफ को ये कहा गया है कि हर सूरत जो है वो बिजली की बिला तातल फराहमी को जो है वो जारी रखा जाए। ताहम उनका कहना था कि अवाम इस नाकानी आफत में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें। बारिश या जो है वो सैलाब की सूरत में बच्चों और मवेशियों को खासतौर पर जो है वो बिजली के खंभों से दूर रखे। उनका कहना था कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क, इदारों और आवाम की जो है वो हिफाजत फरमाए। जी ठीक है फहद, शुक्रिया आपका। रावी को आबाद करने और डूबने से बचाने का मंसूबा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के बाद रावी की हिफाजत के मंसूबाजात मुकम्मल न हो सके। रावी में बनने वाली झील में 271 अरब लीटर पानी महफूज करने की सलाहियत होनी थी। रावी की अराज़ी को सैलाब से महफूज बनाने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाई जानी थी। इस हवाले से तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, बताइए।
دیکھیں اس وقت راوی کے اندر طغیانی اور سیلاب کی صورتحال ہے اور تمام ادارے اس حوالے سے تگ و دو کر رہے ہیں کہ کس طرح شہر لاہور کو اور راوی کو ڈوبنے سے بچایا جائے، لیکن ماضی کے جھروکوں میں دیکھا جائے تو حکومتی اداروں کی طرف سے مبینہ طور پر غفلت کا مظاہرہ کیا گیا کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا کا قیام تو عمل میں لایا گیا، لیکن راوی کی حفاظت کے لیے جو منصوبہ جات شروع کیے گئے تھے وہ مکمل نہ ہو سکے۔ اگر وہ منصوبہ جات مکمل ہوتے تو آج یہ جو راوی میں طغیانی کا اندیشہ ہے، اس میں سے کئی لاکھ کیوسک جو پانی ہے اس کو ہم محفوظ بنا لیتے اور راوی میں اس طرح کی طغیانی کی صورتحال بھی نہ ہوتی۔ منصوبہ یہ تھا کہ راوی میں بننے والی جو جھیل تھی وہ 271 ارب لیٹر پانی محفوظ کرنے کی صلاحیت اس کی ہونی تھی۔ سابق وزیر اعظم کی جانب سے راوی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا اور اگست 2020 میں سابق وزیر اعظم نے یہ منصوبہ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا، لیکن 4.5 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ جھیل نہ بن سکی۔ دسمبر 2020 میں ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں ریٹیننگ وال کی تعمیر کا باقاعدہ طور پر آغاز ہوا اور یہ ریٹیننگ وال بنانے کا مقصد راوی کی اراضی کو اور ملحقہ جو لاہور کی آبادیاں ہیں، جو شہری آبادیاں ہیں، ان کو سیلاب سے محفوظ بنانا تھا۔ ریٹیننگ وال کی تعمیر کے لیے راوی کی اراضی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کل یہ 41 کلومیٹر کی ریٹیننگ وال بنائی جانی تھی اور ابتدائی طور پر فیز 1 میں پلان کے تحت دریا کے ساتھ 17 کلومیٹر ریٹیننگ وال تعمیر ہونی تھی، لیکن 4.5 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ 17 کلومیٹر ریٹیننگ وال کی تعمیر کا آغاز کر کے منصوبے کو ابھی تک مکمل نہ کیا جا سکا۔ آج اگر یہ ریٹیننگ وال جہاں پر موجود ہوتی اور یہ تعمیر ہو چکی ہوتی تو راوی سے ملحقہ آبادیوں کو سیلاب کے ساتھ وہ خطرات نہ ہوتے۔ اس کے علاوہ راوی کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے اسی راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہی دریا کے اندر 3 مقامات پر بیراجز تعمیر کرنے کا پلان بنایا، جس میں ریل آپ کا شکریہ زین العابدین۔ مونسون اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مختلف بیماریوں میں اضافہ۔ شہر میں رواں سال ڈینگی کے 76 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں ڈائریا اور گیسٹرو سے 15,000 سے زائد شہری متاثر۔ طبی ماہرین کی شہریوں سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل۔ محمد بلال سے مزید جانتے ہیں، بتائیے بلال۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں مانسون اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مختلف جو بیماریاں ہیں یہ سر اٹھانے لگی ہیں، جس میں ڈینگی، ملیریا، ڈائریا، جلدی امراض سمیت مختلف جو بیماریاں ہیں اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں، جبکہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ڈائریا اور گیسٹرو کے تقریباً 15,000 سے زائد جو پیشنٹ ہیں یہ صرف لاہور کے جو 5 سرکاری ہاسپٹلز ہیں یہاں پہ رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جلدی امراض کے جو پیشنٹس ہیں ان کی بھی بڑی تعداد رپورٹ ہو رہی ہے، جبکہ رواں سال میں اب تک ڈینگی کے 76 سے زائد جو مریض ہیں یہ بھی رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مشتبہ ڈینگی کے مریض ہیں ان کی بڑی تعداد بھی سرکاری ہسپتالوں سمیت جو نجی کلینکس ہے، جو ہاسپٹلز ہیں یہاں پہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت چونکہ سیلابی صورتحال ہے، مانسون بھی ہے، گندا اور آلودہ پانی بھی کھڑا ہے، جس کی وجہ سے ڈینگی کی افزائش میں بھی خطرناک حد تک اضافہ جاری ہے اور اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ شہری جو ڈینگی کے SOPs بنائے گئے ہیں ان پہ عمل درآمد کرے، جبکہ ڈائریا سے اور گیسٹرو کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ اپنا جو کھانا ہے اس کو بہتر بنایا جائے، جو فلٹر شدہ پانی ہے اس کا استعمال کیا جائے، باہر سے جو گندے مشروبات ہیں، آلودہ پانی ہے اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ طبی ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس موسم میں جو مکھیاں اور مچھر زیادہ ہونے کی وجہ سے جو انفیکشن جو ہے وہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف جو بیماریاں ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے شہریوں کو چاہیے کہ جو احتیاطی تدابیر ہے ان پہ عمل درآمد کرے، جبکہ دوسری جانب جو محکمہ صحت ہے ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہسپتالوں کے اندر تمام تر جو ممکنہ طبی سہولیاتیں فراہم کی جا رہی ہیں اور جو بھی مریض ڈائریا کے ساتھ، ڈینگی کے ساتھ رپورٹ ہو رہا ہے اس کو بہتر اسکول ٹیچر بننا ہے تو لائسنس لازمی لینا ہوگا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ٹیچر سرٹیفکیشن پر قانون سازی کے لیے پیپر ورک شروع کر دیا۔ برٹش کونسل، جائکا اور ورلڈ بینک کی مشاورت سے ٹیچر سرٹیفکیشن پر قانون سازی کی جائے گی۔ ٹیچر سرٹیفکیشن پر قانون سازی کے بعد کابینہ سے باقاعدہ منظوری لی جائے گی۔ عاطف پرویز سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عاطف۔ جی بالکل، اسکول ایجوکیشن کی جانب سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب کسی اسکول میں ٹیچر بننا ہے تو اس کے لیے لائسنس لازمی ہوگا اور لائسنسنگ کے حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے قاعدہ قانون سازی پر کام شروع کر دیا ہے۔ پیپر ورک کی تیاری جاری ہے اور ذرائع کا کہنا ہے کہ
جو آرمی جنگی ہیں ان کے تعاون سے یہ تمام ٹیکنیکل کا جو سپورٹ حاصل کی جائے گی، جس میں برٹش کونسل جائقہ اور ورلڈ بینک کی مشاورت سے ٹیچر سرٹیفکیشن پر قانون سازی کی جائے گی۔ ٹیچر سرٹیفکیٹ پر قانون سازی کے لیے آئندہ ہفتے کونسل بھی بلائی جا رہی ہے۔ ٹیچر سرٹیفکیشن پر قانون سازی کے بعد کابینہ سے منظوری کی جائے گی اور پھر پنجاب اسمبلی سے پیش کیا جائے گا، جہاں پر باقاعدہ قانون سازی ہوگی۔ تمام اساتذہ کے لیے ٹیچر سرٹیفکیشن کرانا لازمی ہوگا۔ جو ٹیچر سرٹیفکیٹ نہیں رکھے گا اس کو ٹیچنگ کی اجازت نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے عاطف، آپ کا شکریہ۔